نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باوقار علماء اکرام، صدر مجلس اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی امہ وآلہ وصحابہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین اکرام، میرا جو موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ برادران اسلام، دیگر انبیاء کے مقابلے جس قدر خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ہیں، وہ متعدد معتبر حدیثوں میں مختلف تعدادوں میں نام بنام خود زبان اقدس سے ادا ہوئے ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہ دی گئیں۔ مجھے رعب اور دھاک کے ذریعے سے فتح و نصرت دی گئی، میرے لیے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنائی گئی، غنیمت کا مال میرے لیے حلال کیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے حلال نہ تھا۔ مجھے شفاعت کا مرتبہ عنایت ہوا، مجھ سے پہلے انبیاء خاص اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے اور میں تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوں۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 6 باتیں گنائی ہیں۔ فرمایا، مجھے جامع کلام عنایت ہوئے، مجھے رعب و دبدبہ سے میری مدد کی گئی، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا، تمام روئے زمین میرے لیے مسجد بنی، میری بعثت تمام دنیا والوں کی طرف ہوئی اور انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ میری ذات پر ختم ہوا۔ احادیث کی دیگر روایتوں میں بعض اور خصوصیات بھی زبان اقدس سے ادا ہوئے ہیں، مثلا یہ کہ میرا معجزہ وحی قیامت تک کے لیے ہے اور میرے پیرو تمام انبیاء کے پیروکار سے زیادہ ہیں، میری نبوت اولین ہے، مجھ کو فلاں فلاں صورتیں دی گئیں جو کسی کو نہیں ملی، فلاں فلاں وقت کی نمازیں خاص میری امت کے لیے فرض ہوئیں، مگر حقیقت میں ان میں سے بعض جزیات ایسی ہیں جو انہی 6 عنوانوں کے ماتحت ہیں۔ صورتوں کی خصوصیت جامع کلام میں داخل ہے، بعض نمازوں کے اوقات کا اضافہ ختم نبوت کے مدارج کے اندر ہے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیتیں مذکور ہوئی ہیں، وہ ان سب کی جامع ہیں، یعنی تکمیل دین اور ختم نبوت۔ بہرحال اجمال کو چھوڑ کر ذیل میں ہم کو نمایاں خصوصیات پر قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں ایک تفصیلی نظر ڈالنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء دنیا میں آئے وہ 2 قسم کے تھے، یا وہ بظاہر کمزور اور بے یار و مددگار تھے اور ان کو دنیاوی طاقت کا کوئی حصہ عطا نہیں ہوا تھا، اور پیغمبروں کی بڑی تعداد ایسی ہی تھی۔ دوسرے وہ انبیاء جن کو دنیا کی ظاہری طاقت بھی ملی اور وہ صرف چند حضرات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، مگر ان میں سے کسی کو بھی نام نامی کا رعب اور ہیبت کا انعام عطا نہیں ہوا۔ اور یہ تاریخ اس بیان پر شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز گویا ایوبی بیچارگی اور مسیحی غربت سے ہوا، مگر انجام موسوی طاقت، داؤدی سلطنت اور سلیمانی شان و شوکت پر ہوا۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر قوت، طاقت، رعب و ہیبت سب اللہ عز و جل کی راہ میں صرف ہوئی، اور اس سے غم گشتوں نے راستہ پایا اور بھولوں نے یاد کیا، سننے والوں نے آواز دی، اور یہ اثر پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے نکل جاتے، گناہگار اور مجرم
سر اطاعت خم کر دیتے اور اپنی سیاہ کاریوں پر ندامت کا اظہار کرتے۔ بہت سی حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فتح و نصرت رعب و ہیبت کے ذریعے سے بخشی گئی، یہاں تک کہ میری دھاک 1 مہینہ کی مسافت تک پر کام کرتی ہے۔ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں فنون جنگ پر بحث کرتے ہوئے نہایت خوبی سے بتایا ہے کہ لڑائیوں میں کسی ایک فریق کو جو فتح حاصل ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب دوسرے فریق پر پہلے کی خداداد مرعوبیت چھا جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم گرامی کو یہ شرف حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو یہ شرف عطا ہوا ہے کہ تاکہ مزید خون ریزی سے بچا جا سکے اور بغیر خون ریزی کے ملک میں امن و امان اور سکون و اطمینان پیدا ہو جائے اور صدائے حق کے لیے راستہ صاف ہو جائے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ عز و جل نے اس وصف کو عطا کرنے کا آپ سے وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں۔ چنانچہ یہ وعدہ پورا ہوا اور قرآن نے شہادت دی فقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ چنانچہ بڑے بڑے دل گردے کے بہادر زہر میں تلوار بچھا بچھا کر آئے، مگر جب روئے روشن پہ نظر پڑی کانپ کر رہ گئے۔ بڑے بڑے سرکش قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر دم بخود ہو جاتے۔ مدینہ کے آس پاس کے یہود جو بڑے بڑے قلعوں میں بیٹھ کر حکمرانی کرتے تھے اور جن کو اپنی فوجی قوت اور جنگی سامانوں پر ناز تھا، جب انہوں نے سرتابی کی بے لڑے بھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اطاعت کی گردن ڈال دی۔ خیبر کے قلعہ نشین یہود جو سب سے زیادہ مضبوط تھے، جب ایک صبح ان کے قلعوں کے سامنے دفعتاً لشکر اسلام ظاہر ہوا تو ان کے منہ سے چیخ نکل گئی، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ گیا۔ ابو سفیان جو بارہا ایک فریق مقابل کی حیثیت سے میدان جنگ میں فوجوں کے پرے لگاتا رہا، فتح مکہ کے دن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر اسلام کے معجزن دریائے الہی کا نظارہ دکھا رہے تھے اور رنگ برنگ کے علم اس کے نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو ہر نئے دستہ اور ہر نئے علم کو دیکھ کر کانپ جاتا تھا۔ بھائی ہما اس مجسمہ ہیبت کا حال کیا تھا؟ ناآشنا ڈرتے تھے اور وہ ان کو تسکین دیتا تھا، بے خبر اس سے رعب کھاتے تھے اور آگاہ پروانہ تھے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی کافروں پر بھاری اور آپس میں رحم دل ہے۔ ایک بدوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسے ہی چہرے مبارک پر نظر پڑی کانپ گیا۔ حضور نے فرمایا ڈرو نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے اپنے بیٹے اسود سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زنان خانے میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دو۔ وہ ہچکچانے لگے۔ باپ نے کہا جانے پیدر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبار نہیں، یہ ہیبت، یہ وقار، یہ دبدبہ، یہ رعب، تیغ و سنان کی چمک، فوج و لشکر کے تلاطم، جلادوں کی صف بندی اور تیغ بکف سپاہیوں کی نمائش سے نہیں پیدا ہوئی، بلکہ یہ اللہ عز و جل کی دی ہوئی طاقت کا ایک ہلکا سا مظاہرہ تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے چند حصے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔